مطلب ہم میں سے مل جاتے ہیں، مولوی بھی مل جاتے ہیں جن کو وہ بہت دیتے ہیں، اور وہ پھر پرانی بحثیں جنا شیعہ سنی کی اور وہابی دیوبندی بغیرہ کی وہ اٹھا دیتے ہیں۔ عام لوگ بیچارے پھر وہ سمجھے نا دینی مسئلہ ہے، اب وہ کہتے ہیں جہاں بھی پکڑے جاتے ہیں دہشت گرد وہ دیوبندی پکڑے جاتے ہیں، کسی اور گروہ کا نہیں پکڑا۔ یہ تو خیر صحافی بھی لکھ رہے ہیں نا کہ جب بھی کوئی گرفتار ہوا ہے انہی کا بندہ پکڑا گیا، کوئی اور نہیں پکڑا گیا، ہاں۔ اور جب ٹی وی پروگرام میں انہوں نے لکھا دیوبندی مولوی پہ اٹھے تو انہوں نے دوسری طرف بات پھیر دی کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، امریکہ کی ہے، اس میں وہ لڑ رہے ہیں۔ پھر سوال تو یہ کہ جو پکڑے گئے ہیں وہ آپ ہی کے لوگ کیوں ہیں؟ کوئی اہل حدیث نہیں ہے، کوئی بریلوی نہیں ہے۔ یہ کیا اچھا، پھر علماء کو شیعہ کو مروا دیتے ہیں کسی سے، سنی کو کسی اور سے مروا دیتے ہیں۔ وہ مارنے والے پتہ نہیں کون ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ جھگڑا تو شیعہ سنی کا ہو جاتا ہے نا۔ وہ یہ ہے کہ ہر لحاظ سے پختونخوا کو ایم کیو ایم سے لڑاؤ، یہ لسانی جھگڑا پیدا کر دیا، اور پھر یہ ہے کہ سنی کو شیعہ سے لڑاؤ، بریلوی کو دیوبندی سے لڑاؤ، ان کے دوسرے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی ان کے اندر جو ہے چار آدمی بیٹھ کے یہ سوچ نہ سکے کہ یہ کامن ہمارا جو ایک مشترکہ دشمن ہے، پہلے اس کو تو اس سے تو نپٹ لے، باقی پھر آپس میں ہم جو کچھ بھی کر لیں گے۔ اللہ یہ انہوں نے کیفیت پیدا کر دی ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے خلاف لڑا ہوا ہے۔ ایک سے مروا دیا، دوسرے کو وہ مخالف ہو گیا اور کہا کہ یہ ہمارا آدمی مار دیا۔ پتہ نہیں مارنے والا کون ہے؟ شیعہ کو مارنے والا ضروری نہیں ہے اللہ ہی سنی بہتر کو۔ جانا۔ کہا کہ مدرسوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ زہر پڑھایا جا رہا ہے، اعلانیہ کہا اس نے کیسے نے جو مدرسوں میں آپ پڑھاتے ہیں نا دیوبندی بریلوی شیعہ جو بھی ہے اس میں آپ ایک زہر پھیلاتے ہیں، ایک طبقے کو دوسرے کے خلاف آپ قرار دیتے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں، وہ پھر بچے ایسی طرح بذیل بنا لیتے ہیں۔ جب پہلے مدرسوں کو آپ ٹھیک کریں، یہ ہے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، بات بڑی کئی لوگ لکھتے ہیں کہ جو ان مدارس سے نکلتے ہیں وہ زہر دماغوں میں ان کے بھر دیتے ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کہ وہ کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، یہی باتیں آپ پڑھاتے ہیں۔ بریلوی مدرسے میں جاتا ہے کوئی آدمی تو اس بچے کو کچھ پڑھائیں نہ پڑھائیں، تقویت الایمان میں شاہ اسماعیل نے یہ گستاخی کی ہے، اشرف علی ثانی گستاخیاں رٹاتے نہیں، ساری عمر پھر وہ گستاخ رسول کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخ رسول، علم کچھ نہیں پڑھا، بس یہ رٹ لیا کہ دیوبندی جو ہے انہوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ دیوبندیوں کو پڑھا دیتے ہیں کہ مرزا نے یہ لکھا ہے اور وہ لکھا ہے، فلاں دربار کا یہ معجزہ کرامت ہے۔ تو اب یہی بات ہوگی جیسے شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ کہتا ہے نا کہ ان کا نقصان جو ہے نا نفع سے زیادہ ہے۔ ان مدارس کا بھی یہی حال ہو گیا کہ دین کے خادم تو نکلیں گے قسمت سے، فسادی بہت نکلیں گے۔ ادھر دوسرا طبقہ ہو گیا غامدی صاحب کا، وحید الدین اور دوسرے، انہوں نے بالکل یو ٹرن لے لیا، ساری عمر لکھتے رہے غلبہ اسلام، اقامت دین، شہادت حق۔ اب کہتے ہیں نہیں یہ تو رسول اللہ کے لیے تھا، اس کے بعد ختم، میں نے آیتوں پر کوئی عمل نہیں کرنا، نہ دین کو غالب کرنا ہے، نہ کوئی شہادت حق دینی ہے، نہ اقامت دین کرنی ہے، قلم ہی پھیر دیے۔ ان کے خیال میں تو قرآن مجید بس پرانی کتاب ہے، اس زمانے کے لیے تھی، اب تو اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس کو کہہ دیتے ہیں زمانے کے تقاضے بدل گیا ہے فلانا، صاف کہہ دو کہ یہ قرآن مجید اب کسی کام کریں بیکار، اتنی دلیری بھی نہیں۔ اور جو وحید الدین نے لکھ لیا کہ رسول کریم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے، آپ بھی ایک اچھا نمونہ ہے مگر اسوہ کاملہ نہیں، حضور کا نمونہ ناقص ہے، اسوہ کاملہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ادھر کوئی تھپڑ مارے دوسرا آگے کر دو، حضور کا بھی نمونہ ناقص ہے کہ جنگیں لڑیاں ساری لکھ رہی ہے۔ اب لوگ قتل کرنے کے در پہ ہو تو اس کا ایک آدمی پھر غامدی کے پاس آ کر چھپ گیا، اب یہ اس کو لے کر ملائیشیا بھاگ گیا، اس نے وہاں پناہ لے لی ہے۔ اور طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ وطن چھوڑ گئے ہیں، وہ بھی کسی دوسرے ملک میں جا کر بیٹھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی ایک ایسے خاندان میں کر دی ہے جو ساری دنیا سے بڑھ کر امیر صاحب، اب انہیں کے پاس ہی چلے گئے۔ ہاں طاہر القادری صاحب کا پتہ کہ امیر ترین گھرانہ جو تھا اس میں بچے کی شادی کر دی ہے، بس وہاں ہی منتقل ہو گئے، چینل کھل گئے، جبے پہن کر بیٹھ جاتے ہیں شیخ الاسلام طاہر القادری۔ صوفی اور سبز کے بارے میں اے آر آئی بارہ دیتا ہے پروگرام 40% ہو گئی ہے، توبہ توبہ، کہاں جو بڑا آج کل کبھی کبھی چینل کا بھی ذریعہ کر دیتا ہے،
غامدی بھی سب چلا گیا، ملائیشیا چلا گیا ہے، غامدی بھی، وہ بھی ملائیشیا بھاگ گیا ہے، وہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا. یہ کہ عبد البئی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی طرف سے یہ جو ہے نا کہ اس قدر. اب بتاؤ کہ اگر یہ ساری چیزیں تم ٹھیک کہتے ہو کہ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو یہ قرآن مجید نے یہ کیوں کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون؟ کس لیے کہا یہ، اور کیوں قرآن محفوظ ہے آج تک؟ بس وہ جب آدمی دراصل شیطان کھیتے چڑھتا ہے نا تو پھر یہی حالت اس کی ہوتی ہے. اب عبد الوحید خان کی باتیں دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب لکھتا ہے تو وہاں آ کے گم ہو جاتا ہے جب وہ غزوات کی بات آتی ہے. سیرت پر کتابیں اس نے لکھی ہیں اور وہ انقلاب وہ اچھی میں نے سیرت پر کتاب، لیکن جب وہاں غزوات کی بات آئے گی تو بس وہاں اس کی سٹی گم ہو جاتی ہے اور ہندو کو تاتا بنا رہتا ہے اس کے بعد. ہاں یہ شرمندہ سے ہو جاتے ہیں کہ حضور نے جنگیں کیوں لڑی، درویش بن کے رہتے مارے کھاتے رہے. یا مسلمانوں کو بھی اسی طرح کا بنانا چاہتے ہیں کہ کمزور ہو جائیں، لوگ نرم چارہ سمجھ کے کچھ باتیں رہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس بھی الزام پھر آتا ہے اسی کے اوپر بات آ گیا ہے. اللہ اکبر. رب ہر مشرکون، کافر مشرک اس کو پسند کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے غالب کرنا ہے دین کو. یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ اس وقت جو باتیں زیر زمین کام کر رہی ہیں، جس میں ایک مشہور زمانہ امریکہ میں ہے